یہ تقریباً 20ویں صدی کے شروع کا واقعہ ہے۔ عراق میں برطانوی فوجوں کا وہ تسلط ہو رہا تھا، تو وہاں پر ایک جنرل جو ہے وہ پہاڑوں سے گزر رہا تھا، تو اس کو ایک چرواہا ملا۔ چرواہا کا سامنا ہوا، اس کے پاس بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس جنرل کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا جو اسے مقامی زبان کے وہ ترجمانی کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس جنرل جو ہے اس کا نام آتا ہے سٹونلی، اس کا نام آتا ہے سٹونلی مادیو۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ جو چرواہا ہے، اس سے آپ یہ کہہ دو کہ اس کے پاس جو یہ کتا ہے، یہ اگر اس کو میرے سامنے ذبح کرے تو میں اسے 1 پاؤنڈ دے دوں گا۔ چنانچہ ترجمان نے اس سے کہہ دیا کہ جنرل یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ چرواہا جو سوچ میں پڑ گیا کہ کتا یہ تو میرا وفادار دوست ہے، میرے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، بتکے ہوئے بھاگے ہوئے بھیڑ بکریوں کو واپس لے آتا ہے، درندوں کے حملے سے اس کی حفاظت کرتا ہے ریوڑ کی، یہ تو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ دوسری طرف اسے شیطان نے ورگلایا، 1 پاؤنڈ تمہارے آدھے ریوڑ کی قیمت بنتی ہے، کتا پھر بھی مل جائے گا، اس وقت کا فائدہ تو دیکھنا ہے۔ چنانچہ لالچ نے اس کے دل میں انگڑائیاں لی اور وہ آمادہ ہو گیا، اور اس نے کتے کو ذبح کیا اور جنرل کے سامنے پھینک دیا۔ یہ لو جنرل صاحب 1 پاؤنڈ۔ جنرل نے 1 پاؤنڈ نکال کے اس کے دے دیا، پھر اسے کہا اگر تم اس کی میرے سامنے کھال اتار دو گے میں تجھے 1 اور پاؤنڈ دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کیا، اب تو مرا ہوا تھا تو اس نے 1 اور پاؤنڈ اس کو دے دیا۔ کہا اگر تم اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹیاں بناؤ گے میں 1 اور دے دوں گا۔ اس نے وہ بھی کر دیا، اور جنرل نے 3 پاؤنڈ دے کر اس کو وہاں سے وہ چل پڑا۔ پھر وہ اپنی فوج کا جو سالار تھا، وہ اس کے بعد حد جو فوج تھی، تو اس نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی قیمتی اشیاء کا سودا کرتے ہیں۔ جگہ میں چرواہے سے گزرا، میں نے دیکھا اس نے اپنا وفادار محافظ میرے سامنے چند ٹکوں کے خاطر ذبح کیا، تو یہ قوم بک سکتی ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، نہ جانے کتنے چرواہے ہمارے معاشرے میں ہے جو چند ٹکوں کے خاطر اپنی قیمتی چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان ان کو پٹی پر آئی ہے، نہیں کرو گے تو فاقے سے مرو گے، سڑک پہ آ جاؤ گے، پھر کھاؤ گے کہاں سے، کماؤ گے کہاں سے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال کرتے نہیں ہے، نحن نرزقک، رزق دینا ہمارا کام ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، وہ جس سے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بندوں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، کہیں انسان اپنے ہی جیسے انسان کو خدا بنا کر اس سے رزق کے لیے اس کے سامنے سجدہ نہ کرے، اس کی عبادت شروع کرنا کر دے۔ اس لیے اللہ نے یہ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ یاد رکھیں، مال، جان، ایمان، یہ 3 چیزیں ہیں، تینوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار ان تینوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے تو کس سے کریں گے؟ اگر مال اور جان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ یا یہ، 2 میں سے ایک دینی ہے، شریعت کہتا ہے کہ مال دے دے، جان کی حفاظت کر دے۔ مال دے دو
کیونکہ جان اس سے زیادہ قیمتی ہے. جیسا مال جائے تو جائے لیکن جان نہ جائے. تو جان کو ترجیح ہے مال کو نہیں. پھر اگر جان اور ایمان کا مقابلہ ہو جائے کیا کرنا ہے؟ اگر جان جاتی ہے یا ایمان جاتا ہے، سودا کس کا کرنا؟ کہ جان کا سودا کر دو لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہیں. ایمان کا سودا اور مال اور ایمان کا تو آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے. جب مال کی اہمیت اس وقت نہیں ہے جس جان کو ایمان کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، تو مال کی اہمیت کیا ہے پھر ایمان کے مقابلے میں؟ تو ہم تو مال کے لیے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم. ہدایت کے بدلے ضلالت، رحمت کے بدلے اللہ کے غضب کو خریدا، جنت کے بدلے جہنم کو خریدا. فما ربحت تجارتهم، گھاٹے کا سودا کیا.